کر رہے تھے اور کوئٹہ میں ہونے والے بلوچستان میں ہونے والے جو بلاسٹ ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اپڈیٹ دی اور کہا کہ 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. تو یہ اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. اینیویز بیک ٹو دی ڈسکشن اگین. ہم لوگ بات کر رہے ہیں الیکشن ٹرانسمیشن کے حوالے سے اور الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک کامنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ وہ خود پریس کانفرنس میں کہہ کے گئے ہیں کہ اس وقت حالات کیوں نہ کتنے بھی نازک ہوں کل الیکشنز ضرور ہوں گے اور میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں پر آپ کا ووٹ ہے جائیے اور جا کر ضرور کاسٹ کیجیے. ٹائم چونکہ کم ہے تو میں ذرا اوپنلی آؤں گی اپنے تمام گیسٹ کی طرف ایک ہی سوال کے ساتھ. کہا یہ جا رہا ہے کہ مطلب نون لیگ والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں لے کے ہی نکلیں گے, مطلب سادہ اکثریت کے ساتھ عام الفاظ میں. دوسرا تاثر ایک یہ آ رہا ہے کہ اس بار اب جو بھی حکومت آئے گی وہ 10 سال کا ٹینیور لے کر آئے گی. تیسری چیز میرا اپنا ذاتی سوال یہ ہے کہ کولیشن کے ساتھ بننے والی حکومت مشکل سے 1.5-2 سال نہیں سنبھل پاتی. سر 10 سال کیسے چلے گی؟ پہلے تو آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے, پھر میں ایکسپرٹس کی رائے لے لیتی ہوں اس تجزیے کے ساتھ کہ کولیشن سے چلنے والی گورنمنٹ 10 سال کیسے نکال دے گی. دیکھیے یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ آ رہی ہے, کوئی بھی جماعت, ہم پیپلز پارٹی بھی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت کے ساتھ نہیں آ رہی, یہ سب جانتے ہیں. اب جو حالات بنیں گے, ایک تجزیہ بھی کھرل صاحب نے دیا تھا, اگر تو پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہیں وہ آتے ہیں تو پھر حالات کیا ہوں گے. دیکھیں ملک کو کیا ضرورت ہے, ہم اس کی طرف آتے ہیں اور الیکشن رزلٹ کو ذات رکھتے ہیں. ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ نفرت تقسیم سے ہم نکالیں. اب پی ایم ایل این کے پاس بھی وہی بات ہے, مجھے ہتھ کڑی لگائی, مجھے کیوں نکالا, یہ نہ ہوتا تو ملک ایسے ہو جاتا. اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں. پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو مفاہمت کی بات نہیں کرتی, جس کے اسلوب اور جس کے کردار کے اندر مفاہمت ہے. ہم تو بدترین حالات میں جلتے ملک کو بھی کبھی نفرت کی آگ میں نہیں دھکیلتے, بھلے ہمارے وہ کوئی جانی دشمن ہو, ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست چاہتی ہے. آنے والے معاملات میں مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق کو اکٹھا رکھنا, سپریمیسی آف پارلیمنٹ, آئین کی بالادستی, اداروں کی اسموتھ فنکشننگ, اس سب میں کام کیا پیپلز پارٹی نے. اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو لڑائی نہیں ہوتی, بھلے افتخار چودھری جیسا جسٹس بیٹھا ہو, ہم کوئی عدالتوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے, لڑائی نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف میاں صاحب کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ججوں عدالتوں پہ حملہ ہوتا ہے, آرمی چیف کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, اپنے بیجز منگوا کے آرمی چیف اپنے کمرے میں بٹھا کے بنایا جاتا ہے, ہر ایک کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. تو ملک متحمل ایک ضدی اور جھگڑالو طبیعت کا نہیں ہو سکتا. تو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ حل نہیں ہے اس وقت. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب تھوڑے سے ضدی ہیں, تھوڑے سے ضدی ہیں, کافی زیادہ ضدی ہیں. آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ تو تاریخ ہے پاکستان کی. جھگڑالو ضدی آپ کے لیڈر. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ان کی امیدوں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا, اوس پڑ گئی میاں محمد نواز شریف کے آنے کے بعد, کیونکہ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بلاول بھٹو پرائم منسٹر بنے گا. اب 21 اکتوبر نے ثابت کر دیا کہ میاں محمد نواز شریف کا ووٹ تو ٹس سے مس نہیں ہوا. اب اسد کھرل صاحب کا جو تجزیہ ہے, اسد کھرل, دیکھیں میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, ہمارا احسان تو مانے, تھوڑا برداشت, نہیں تو آپ لوگ تو جیلوں میں تھے. اسد کھرل صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کم از کم 100 سے 120 سیٹیں ہماری پنجاب میں آئیں گی, اور اس کے علاوہ ہمارا الحاق ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ, باپ کے ساتھ, آئی پی پی کے ساتھ. تو ہم سب کو ساتھ بٹھا کے مل کے ہم انشاءاللہ سینٹر میں حکومت بنائیں گے. اور انڈیپینڈنٹس مجھے نہیں لگتا کہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ وہ جناب اپنے کوئی علیحدہ اپنا کوئی وہ گروپ بنا لیں گے. ان کو بھی چیدہ چیدہ ادھر ادھر. دوسری بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی جس نے سب سے زیادہ ٹکٹ دیے کہا عظمیٰ صاحبہ. جی دیکھیں بات ساری یہ کہ 3 دن کے اندر اندر ان کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جوائن کرنا پڑے گا. یہ آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے. اور دوسرے ایک آخری بات, یہ جو آپ کے عامر ہاشم صاحب کہہ کے گئے کہ جی کسی کی کیمپین نہیں ہو رہی, یہ تو جو میں نے دیکھا ہے بالکل اس کے برعکس ہے. 119 میں ہر جگہ پی ٹی آئی کے پوسٹر اور بینر لگے ہیں, ان کی ریلی بھی نکلی ہے. یہ 128 کو آپ دیکھ لیں, اس میں بھی وہاں پہ ان کی ریلیاں نکل رہی ہیں, ان کے ہر جگہ بینر اور پوسٹر لگے ہوئے. تو یہ کیوں تماشا کرتے ہیں, کیوں اس طرح کا امپریشن دیتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا. ہر چیز تو وہ کر رہے ہیں, کھلے عام کر رہے ہیں. اب ان کی اگر تنظیم ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح سے وہ متحد ہے ہی
नहीं तो अब क्या हो सकता है इसका? तो हम क्यों ना खरल साहब से बात करते हैं। खरल साहब, जिस तरह से अवाम भी अब यही कह रही हैं कि अपनी ख्वाहिशात से जरा निकलकर असल हकाइक के सामने आने चाहिए। देखिए, आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे है। उस्मा साहिबा ने कहा है कि 100 से 20 सीटें और पंजाब की बात की है, बाकी सूबों को तो मिलते ही नहीं, और बाकी सूबों में सीटें इसका मतलब नहीं है। नहीं, उसमें भी मिलेंगी। नहीं तो वो बता दे, वो फिगर भी बता दे कितनी लेनी है। हमारी बाप हमारे साथ है, वो बिल्कुल हमारी तो 100 से 120 उन्होंने कहा, मैंने 85 कहा और पंजाब की एडजस्टमेंट हुई हुई है वहां पे उनके पार्टी। तो इसमें ख्वाहिशात और हकीकत तो सामने आ जाएगी कल। आपको पता है शहबाज शरीफ ने 242 छोड़ दिया क्योंकि हम MQM हमारे साथ इल्हाक है, तो उन्होंने जब कहा तो हमने छोड़ दिया। तो हमारे साथ ये पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सीट्स भी आप समझें कि हमारी पूरे साउथ में कहीं एक IPP की सीट नहीं आ रही। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, लाहौर के अंदर जो है, लाहौर के अंदर 117 NA IPP की, ठीक है, अब्दुल हलीम खान की सीट जो है वो बेहतर पोजीशन में है, और दूसरी जो 128 है वहां पे चूंकि बार बार ये सीट जो है PTI जीतती रही है, और अभी जो ओन चौधरी हैं वो कमजोर कैंडिडेट हैं। और हालात देखे कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज उकाब पे जो है वो मोहर लगाएंगे अपनी पार्टी पे। देखें वो भी हमने सीट एडजस्टमेंट मॉनिटर में वोट है, अपने हल्के से वो सीटें हार रहे हैं, बार बार हार रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ हुकूमत बनानी है, थोड़ी